پاک امریکہ تعلقات میں انتہائی مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ 55 منٹ طویل ملاقات میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شریک تھے۔ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات، دفاع، سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات سے پہلے امریکی صدر نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہترین شخصیات قرار دیا۔ شہباز شریف کا واشنگٹن پہنچنے پر امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیداروں نے ریڈ کارپٹ استقبال کیا۔ پروٹوکول کے ساتھ وائٹ ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے۔ آج اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ بھارتی جارحیت، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ دہشت گردی اور اسلاموفوبیا پر بھی بات کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے پاکستان پر تباہ کن اثرات بھی اجاگر کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی۔ بھارت پر فتح، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ الحمدللہ رواں سال کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ایکس پوسٹ میں لکھا، ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب ہے۔ تمام یرغمالیوں کی ایک ساتھ رہائی چاہتے ہیں۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہیں ہونے دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی ترک صدر سے گفتگو۔ طیب اردوان کو انتہائی قابل احترام شخصیت قرار دیا۔ شام میں حکومت کی تبدیلی کا کریڈٹ بھی دیا۔ رجب طیب اردوان نے کہا، ہم واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو نئی سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ ترکی نے امریکہ کے ساتھ سول نیوکلیر تعاون کے معاہدے اور 200 بوئنگ طیاروں کی خریداری کے اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ 43 ارب ڈالر کا 20 سال کا LNG معاہدہ بھی طے پا گیا۔ پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ تاریخ میں پہلی بار ٹائٹل مقابلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار کو ہوگا۔ سپر 4 کے ڈو اور ڈائی میچ میں بنگال ٹائیگرز کو 11 رن سے شکست۔ 136 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 124 رنز ہی بنا پائی۔ شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ، 3 شکار کیے۔ سائم ایوب نے 2 اور محمد نواز نے 1 وکٹ حاصل کی۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 135 رنز بنائے۔ محمد حارث 31 اور محمد نواز 25 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سیاسی بھاشن بند کرو، زبان کو لگام دو۔ ICC کی بھارتی کپتان کو شٹ اپ کال۔ پاکستان کی شکایت پر سوریہ کمار کی پیشی۔ متنازع بیان بازی پر وضاحت طلب، آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت۔ بھارتی کپتان نے پاکستان کے خلاف میچ کی اختتامی تقریب اور پریس کانفرنس میں تنازعات پر گفتگو کر کے کرکٹ قوانین کی دھجیاں اڑائیں۔ PCB نے سوریہ کمار کے طرز عمل کو کھیل کی ساکھ کے منافی قرار دیتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت پاکستانیوں کے جشن سے بھی خوف زدہ۔ ICC سے صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کی شکایت لگا دی۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے اشتعال انگیز اشارے کیے، سخت کارروائی کی جائے۔ BCCI کی ای میل۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دونوں کھلاڑیوں کو آج طلب کر لیا۔ پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دوں گی، مریم نواز کی للکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سندھ میں آفت آئے تو پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ صدر زرداری ترجمانوں کو سمجھائیں، تنقید نہیں کرنا چاہتی، مگر BISP میں صرف 10,000 ملتے ہیں، ہم نے 10 لاکھ دینے ہیں۔ مفت مشورے آ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے مدد کیوں نہیں مانگی۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ جنوبی پنجاب مجھے اپنے بیٹے جنید کی طرح عزیز ہے۔ سندھ میں آج کیا حال ہے اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وفاقی حکومت انا چھوڑے، پالیسیز پر نظر ثانی کرے۔ BISP کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ ماضی میں پروگرام کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اب یو ٹرن کیوں لیا؟ بلاول بھٹو زرداری کی گھن گرج بولے، سیلاب سے تاریخی نقصان ہوا، ملتان، لودرا اور بھاولپور میں آج بھی پانی ہے، آخر جنوبی پنجاب کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟
JLA چیئرمین کا ایک بار پھر عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرنے کا مطالبہ۔ سیلاب سے نقصانات، پاکستان کے IMF سے قرض شرائط میں نرمی کی درخواست، ہنگامی بجٹ سے فنڈز استعمال کرنے کی تجویز، فلڈ لیوی سمیت مختلف آپشن زیر غور، آمدن صرف وفاقی حکومت استعمال کر سکے گی۔ IMF نے حکومت سے تفصیلات طلب کر لیں، چیئرمین FBR کی ٹیکس ریونیو اہداف پر بریفنگ، باقاعدہ مذاکرات 29 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ 1225 ارب کے گردشی قرض کا خاتمہ، حکومت اور بینکنگ انڈسٹری میں معاہدہ، بینک 659 ارب سے زیادہ رقم قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ پر خرچ کریں گے، 565 ارب نئے فائنینسنگ پاور پروڈیوسرز کو ادائیگی کے لیے مختص، ₹3.23 فی یونٹ سرچارج قرضوں کی واپسی پر خرچ ہوگا۔ وزیر اعظم نے لائن لاسز کو بڑا چیلنج قرار دے دیا، کہا گردشی قرضہ تمام مسائل کو نگل رہا تھا، نمٹنا بڑی کامیابی ہے، فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ سندھ کابینہ میں آج تبدیلی کا امکان، کچھ وزراء کی چھٹی ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کی قیادت نے منظوری دے دی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے اہم وزیروں کو پیغام پہنچا دیا گیا، سینئر رہنماؤں کو طلب کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کا خواتین کو پنک بس کے بعد پنک اسکوٹی کا تحفہ، کراچی میں 200 مفت اسکوٹیز خواتین میں تقسیم، جلد پنک ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے کا اعلان، بلاول بھٹو نے چابیاں تقسیم کی، کہا خواتین کو بااختیار بنائے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، پاکستان پوسٹ کو قابل عمل بزنس پلان لانے کا آخری موقع، گزشتہ حکومت میں 4000 بھرتیوں کی تحقیقات کا حکم، پوسٹل لائف انشورنس کو مربوط بزنس پلان لانے کی ہدایت، رائٹ سائزنگ کے لیے افسران کو نیا اہداف دے دیے، موٹر وے پولیس کے افسران کی سرزنش، کہا فنڈز مال غنیمت نہیں، بندر بانڈ نہیں ہونے دیں گے، موٹر وے پولیس اپنی افرادی قوت کا اثر نو تعین کرے، ادارے خسارے کی روش کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، مزید 83 فلسطینی شہید، اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کیا تو ابراہم معاہدہ ختم ہو جائے گا، فرانسیسی صدر کی وارننگ، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف مثبت پیش رفت کے لیے پر امید، اسرائیل کی یمنی دارالحکومت صنعا پر وحشیانہ بمباری، شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، 8 افراد شہید، 142 زخمی، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا، غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے اسپین نے جنگی جہاز روانہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر شہری سراپا احتجاج، لداخ میں مودی سرکار کے خلاف مظاہرے، صورتحال ہاتھ سے نکلنے پر کرفیو لگا دیا گیا، اجتماعات پر پابندی، قابض فورسز کے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ سے اموات کی تعداد 5 ہو گئی، 100 سے زیادہ زخمی، 50 گرفتار۔ امریکی صدر نے ٹک ٹاک سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، ڈیل کی مالیت 14 ارب ڈالرز ہوگی، ٹک ٹاک پر امریکہ مخالف ڈیٹا نہیں چلنے دیا جائے گا، چین نے بہت تعاون کیا، صدر شی جن پنگ سے بات چیت مفید رہی، ڈونلڈ ٹرمپ کا برانڈڈ ادویات پر 100% اور ہیوی ڈیوٹی ٹرکس کی درآمد پر 25% ٹیرف کا اعلان۔